بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم مختصر المعانی الفن الثالث علم البدیع کا سبق نمبر 52 شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حسب عادت آج کے سبق سے متعلق عبارت پڑھتے ہیں اور پھر سبق کا خلاصہ آخر میں عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلباء، آج کی سبق کی ابتدا فَإِنْ كَانَ اللفظان المتفقان سے ہو رہی ہے۔ آپ حضرات عبارت پر توجہ فرمائیں۔ فَإِنْ كَانَ اللفظان المتفقان فِي جَمْعِ مَا ذُكِرَ مِنْ نوع واحد من انواع الكلمة كاسمين او فعلين او حرفين سمي مماثلا جريا على اصطلاح المتكلمين من ان المماثلة هي الاتحاد في النوع، نحو يوم تقوم الساعة والقيامة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة من ساعات الأيام، وإن كان من نوعين اسم وفعل أو اسم وحرف أو فعل وحرف سمي مستوفى كقول ما مات من كرم الزمان فإنه يحيى لدى يحيى بن عبد الله لأنه كريم يحيي مراسم الكريم۔ عزیز طلباء، سبق نمبر 51 میں ہم نے محسنات لفظیہ کی بحث شروع کی تھی۔ محسنات لفظیہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ مصنف علیہ الرحمہ محسنات لفظیہ کی کل 7 اقسام ذکر فرمائیں گے۔ محسنات لفظیہ سے مراد وہ وجوہ ہے کہ جو لفظ اور عبارت میں حسن پیدا کرتے ہیں۔ مصنف علیہ الرحمہ نے محسنات معنویہ کی 7 قسمیں ذکر فرمائی ہے۔ ان میں سے پہلی قسم جناس ہے۔ جناس سے متعلق ہم نے پڑھا تھا کہ جناس کہتے ہیں وَتَشَابُهُ مَا فِي اللَّفْظِ، دو متغیر المعنی الفاظ کا تلفظ میں ایک دوسرے کے مشابہ ہونا۔ پھر جناس کی مصنف علیہ الرحمہ نے 5 قسمیں ذکر کیے تھے۔ ان میں سے پہلی قسم جناس تام ہے۔ جناس تام کی تعریف ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھی ہے کہ ان یتفقا فی انواع الحروف وفی اعدادها وفی ہیئاتها وفی ترتیبها، کہ دو لفظوں کا انواع حروف میں، تعداد حروف میں، وزن حروف میں اور ترتیبی حروف میں متفق ہونا جناس تام کہلاتا ہے۔ آج کی اس سبق میں مصنف علیہ الرحمہ اسی جناس تام کی 5 قسمیں ذکر فرمائیں گے۔ مصنف علیہ الرحمہ نے جناس تام کی 5 قسموں کو 2 تقسیموں میں تقسیم فرمایا، یعنی 2 تقسیموں میں ان 5 قسمین کا ذکر مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے۔ پھر 2 تقسیموں میں پہلی جو تقسیم ہے اس میں 2 قسموں کو رکھا ہے، جن میں پہلی قسم کا نام مماثلہ ہے اور دوسری قسم کا نام مستوفیٰ ہے، جبکہ دوسری تقسیم میں مصنف علیہ الرحمہ نے 3 قسموں کو رکھا ہے۔ پہلی قسم کا نام جو ہے وہ جناس تام مرکب ہے، دوسرے کا نام مفروق اور تیسرے کا نام مفروع ہے۔ یہ 5 قسمیں جناس تام کی بنتی ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ ان 5 قسموں کی وضاحت فَإِنْ كَانَ اللفظان المتفقان سے فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے مماثل کا ذکر فرمائیں گے اور اس کے بعد پھر مستوفیٰ اور اس کے بعد پھر مرکب اور اس کے بعد مفروق اور اس کے بعد مفروع کو ذکر فرمائیں گے۔ مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ اللفظان المتفقان فِي جَمِيعِ مَا ذُكِرَ مِنْ نوع واحد من انواع الكلمة كاسمين او فعلين او حرفين سمي مماثلا۔ پھر اگر یہ 2 الفاظ، کون سے 2 الفاظ؟ جن پر جناس تام کی تعریف فٹ آ رہی ہو۔ جناس تام کی تعریف ہم نے پڑھی کہ ان یتفقا فی انواع الحروف وفی اعداد الحروف وفی ہیئات الحروف وفی ترتیب الحروف، کہ انواع حروف، تعداد حروف اور وزن حروف اور ترتیبی حروف میں
وہ متفق ہو۔ تو یہ دو لفظ المتفقان فی جمیع ما ذکرہ جو مذکورہ تمام چیزوں میں یعنی چاروں چیزوں میں انواع حروف، تعداد حروف، ہیئات حروف اور ترتیبی حروف میں متفق ہوں، اگر یہ دونوں لفظ میں نوع ایک ہی نوع سے ہو۔ نوع سے مراد یہاں پر کلمہ کے انواع، اسم فعل حرف، یعنی اسم فعل حرف انواع میں سے ایک ہی نوع سے اس کا تعلق ہو۔ من نوع واحد من انواع الکلمات، کلمے کی 3 انواع میں سے ایک ہی نوع سے ان کا تعلق ہو، ان دو لفظوں کا، یعنی دونوں اسم ہو یا دونوں فعل ہو یا دونوں حرف ہو، قسمین اور فعلین کی دونوں اسم ہو یا دونوں فعل ہو، حرفین یا دونوں حرف ہو، سمی مماثلا، تو جناس تام کی اس قسم کا نام مماثل رکھا جاتا ہے، جناس مماثل اس کو کہا جاتا ہے۔ جریان علی اصطلاح المتکلمین سے مصنف علیہ الرحمہ یہ بات ذکر فرما رہے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ نے جو اس کا نام مماثل رکھا تو اس میں متکلمین کی انہوں نے پیروی کی، اس لیے کہ متکلمین مماثل اسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو نوع میں متحد ہو۔ تو اب اگر جناس تام کی دونوں الفاظ نوع میں متحد ہو، کلمے کے انواع میں سے ایک ہی نوع سے ان کا تعلق ہو، تو اس کو بھی مماثل کہا گیا۔ جریان علی اصطلاح المتکلمین، متکلمین کی اصطلاح پر چلتے ہوئے، من ان المماثلۃ ہی الاتحاد فی النوع، کہ ان کے ہاں مماثلت نام ہے نوع میں اتحاد کا۔ نحو جیسے آیات کریمہ ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، قیامت والے دن مجرمین کے احوال کیا ہوں گے؟ جس دن قیامت قائم ہوگی، یقسم المجرمون، مجرمین قسم اٹھائیں گے، ما لبثوا غیر ساعہ، کہ وہ دنیا میں نہیں رہے سوائے ایک گھڑی کے۔ اب یہاں پر مجرمین کے احوال ذکر ہوئے ہیں اس آیات کریمہ میں کہ قیامت والے دن دنیاوی زندگی 60 سالہ 70 سالہ ان کو قیامت والے زندگی کے بدلے میں ایک گھڑی، ایک دن، ایک گھنٹے جیسے ثابت ہوگی۔ جیسے سورۃ النازعات میں بھی یہ مضمون ذکر ہے کہ ہم تو دنیا میں نہیں رہے الا عشیۃ او ضحاہا، مگر ایک شام یا ایک صبح۔ بہرحال محل استشہاد اس آیات کریمہ میں یہ ہے کہ یہاں پر دو جو ہے جناس تام کا ذکر ہوا ہے، یعنی الساعہ اور ساعتن، دو الفاظ ذکر ہوئے ہیں۔ تو ساعت اور ساعتن یہ دونوں الفاظ ہیں اور ان میں یہ جناس مماثل سے اس کا تعلق ہے کہ دونوں اسم ہیں، دونوں کیا ہے بھائی؟ اسم ہے۔ تو اسی کو جناس تام کہا جاتا ہے، جناس مماثل کہا جاتا ہے۔ پہلے ساعت کا معنی قیامت کے ہیں اور دوسرے ساعت کا معنی تھوڑے سے وقت کے ہیں، وقتاً یسیرا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن ساعت قائم ہوگی یعنی قیامت، یقسم المجرمون، مجرمین قسم اٹھائیں گے، ما لبثوا، کہ وہ نہیں رہے اس دنیا میں غیر ساعت، ایک گھڑی کے سوا، من ساعات الایام، تو اس ساعت سے مراد ساعات الایام ہے۔ محل استشہاد کیا ہوا کہ ساعہ اور ساعہ دونوں ایک ہی نوع سے یعنی اسم سے تعلق رکھتے ہیں۔ وَإِن كَانَ مِن نَوْعَيْنِ اسم وفعل او اسم وحرف او فعل وحرف، اگر جناس تام کا تعلق کلمے کے انواع میں سے دو نوع سے ہو، بئی معنی کہ ایک اسم دوسرا فعل ہو، یا ایک فعل دوسرا اسم ہو، یا ایک اسم دوسرا حرف ہو، یا ایک فعل اور دوسرا حرف ہو، تو اس کو جو ہے پھر مماثل نہیں بلکہ مستوفی کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال بھی مصنف علیہ الرحمہ ذکر فرمائیں گے۔ وَإِن كَانَ مِن نَوْعَيْنِ، یعنی اگر وہ دو الفاظ جو متفق ہیں مذکورہ چار چیزوں میں سے، یعنی انواع حروف میں بھی متفق ہوں، تعدادی حروف میں بھی، ہیئات حروف میں بھی، ترتیبی حروف میں بھی، جو دو لفظ آپس میں متفق ہوں جن کا تعلق جناس تام سے ہوں، اگر یہ دونوں لفظ کلمے کے دو انواع سے تعلق رکھتے ہو، یعنی ایک اسم اور ایک فعل ہو، یا ایک اسم اور ایک حرف ہو، یا ایک فعل اور ایک حرف ہو، سمی مستوفی، تو اس کا نام رکھا گیا ہے مستوفی، کا قولی، جس طرح کے شاعر کا یہ شعر ہے،
ما مات من کرم الزمان فإنه یحیی لدی یحیی ابن عبداللہ، اور وہ جو زمانے کے سخاوت میں سے فوت ہو چکا بس وہ سخاوت زندہ ہے یحیی ابن عبداللہ کے ہاں۔ وہ سخاوت زندہ ہے کس کے؟ یحیی ابن عبداللہ کے ہاں۔ شاعر اپنے ممدوح یحیی ابن عبداللہ کی تعریف کر رہا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ زمانے کے سخاوت سخی آدمی فوت ہو چکا تو آپ گھبرائیں نہیں، وہ سخاوت اور وہ عادت یحیی ابن عبداللہ کے ہاں اب بھی زندہ ہے۔ اب بھی وہ دنیا میں جتنے بھی سخاوت کے مراسم ہیں وہ ان کو زندہ کر رہا ہے، ان کو ادا کر رہا ہے۔ بہرحال محل استشہاد یہاں پر یہ ہے کہ دو الفاظ متغیر المعنی جمع ہوئے ہیں، یحییٰ اور یحییٰ، اور یہ دونوں چاروں چیزوں میں متحد ہیں۔ انواع حروف میں بھی یہاں پر بھی دیکھیں، دو یا اور ایک ہا اور ایک الف مدہ، ادھر بھی اسی طرح، اور تعدادی حروف میں بھی متفق ہیں، اور اسی طرح ہیئاتی حروف وزن میں بھی متفق ہیں، اور ترتیبی حروف میں بھی اتفاق، اس کو جناس تام کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ کلمے کے انواع میں سے دو نوع سے تعلق رکھتے ہیں، پہلا فعل دوسرا اسم ہے، اس لیے اس کو جناس مستوفیٰ کہیں گے، جناس تام مماثل نہیں کہہ سکتے۔ یہ محل استشہاد ہوا۔ ما مات من کرم الزمانے، اور وہ جو زمانے کے سخاوت میں سے فوت ہو چکا، فإنه یحییٰ لدی یحییٰ ابن عبداللہ، تو وہ زندہ ہے یحییٰ ابن عبداللہ کے ہاں، لأنه کریم، اس لیے کہ وہ سخی ہے، یحیی مراسم الکرم، سخاوت کے تمام مراسم کو زندہ رکھتا ہے، رکھنے والا ہے۔ تو عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آج کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ جناس تام جس میں چار چیزوں میں اتفاق ضروری ہوا کرتا ہے دو لفظوں میں، وہ جناس تام کی 5 قسمیں ہیں۔ ان 5 قسموں کو مصنف علیہ الرحمہ نے 2 تقسیموں میں ذکر کیا۔ پہلی تقسیم میں ان 5 قسموں میں سے 2 قسموں کو ذکر فرمایا، ان میں سے پہلی قسم مماثل اور دوسری قسم جو ہے وہ مستوفیٰ ہے۔ آپ حضرات اس سبق کو خوب غور سے سنیں سمجھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔